حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ینزلوا بامتی بلاء شدید من سلطانہم حتی یضیق الارض عنہم، کہ میری امت پر ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ان کے حکمرانوں اور ان کے بادشاہوں کی جانب سے ان پر بہت بڑی مصیبت نازل ہوگی، ان پر بڑا ظلم کیا جائے گا، بڑی زیادتی ہوگی ان کے ساتھ، اور بہت زیادہ اتیاچار ہوگا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وسیع و عریض دھرتی ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے میں اللہ رب العزت میری نسل سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا جن کی جد و جہد سے اور جن کی کوششوں سے دنیا میں ایک انقلاب آئے گا۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وہ میری نسل کا، میرے خاندان کا جو شخص ہوگا وہ اللہ کی پوری دھرتی کو جو پہلے ظلم و زیادتی اور فتنہ و فساد سے بھری ہوئی تھی، وہ ایسا انقلاب لائیں گے کہ اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور وہ ایسے امام ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یرضى عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، ان سے زمین والے بھی راضی ہوں گے اور آسمان والے بھی راضی ہوں گے۔ آج حضرت امام مہدی کے ظہور کو لے کر کے سوشل میڈیا پر بالخصوص طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، اور حتیٰ کہ ہم نے یوٹیوب پر دیکھا بہت سارے بڑے بڑے مشہور شخصیتیں اور بڑے بڑے اسکالرز یہ باقاعدہ ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال 2025 اور 26 تک ان کا ظہور ہونے والا ہے، اور بہت سارے تو امام مہدی کے دعوے دار وہ مارکیٹ میں بھی اتر چکے ہیں، وہ خود کو امام مہدی بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ امام مہدی کا ظہور یقینی ہے، وہ تشریف تو ضرور لائیں گے، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ جس طرح قیامت برحق ہے اسی طرح امام مہدی کا ظہور بھی برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن امام مہدی کب آئیں گے اس کا قطعی اور صحیح علم صرف اللہ کو ہے، لہٰذا آج یہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں اور جو کچھ انومان لگا رہے ہیں یہ صرف ان لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہے، اس پر کوئی مضبوط دلیل اور کوئی یہ یقینی بات نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے بہت ساری علامتوں کا ذکر ملتا ہے، بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں تو بہرحال ظاہر ہو چکی ہیں، آثار دکھ رہے ہیں، لیکن کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2025-26 تک کے ان کا ظہور ہونے والا ہے، یہ دعویٰ بہرحال قابل غور ہے۔ میں آپ کو 3 نشانیاں بتاتا ہوں، 3 علامتیں جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ظاہر ہوں گی، وہ علامتیں پائی جائیں گی، جو فی الحال ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور نہ ہی لگ رہا ہے کہ وہ 2-3 سال میں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے امام مہدی کا ظہور یقینی ہے، لیکن اتنا جلدی جتنا لوگ بتا رہے ہیں اور اپنا اپنا خیال پیش کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں لگ رہا ہے۔ مثلا امام مہدی کے ظہور سے پہلے احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس کو لوگ حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں گے، اور وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی، فرماتے ہیں اس میں 100 میں سے 99 لوگ مار دیے جائیں گے، یعنی کہ 99% لوگ اس میں قتل کر دیے جائیں گے، اور اس جنگ میں شامل ہونے والا ہر بندہ یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں، یہی سوچ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ تو امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات کے خشک ہونے کا جو ذکر ہے، یہ دریائے فرات کوئی معمولی دریا نہیں ہے، کہتے ہیں اس کی لمبائی تقریباً 2940 کلومیٹر، تقریباً 3000 کلومیٹر یہ لمبا دریا ہے، اور اس کی چوڑائی بھی تقریباً بتائی جاتی ہے کہ کہیں پر یہ 2000 کلومیٹر چوڑا ہے، اور کہیں جا کر کے مختصر ہو جاتا ہے، کہیں پر جو ہے 200 کلومیٹر ہی چوڑائی بچتی ہے، لیکن بہرحال یہ بہت لمبا اور بڑا چوڑا دریا ہے، کئی ایک ملکوں سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ تو اتنا آسان نہیں کہ یہ دریا جو ہے سال 2 سال میں خشک ہو جائے۔ بہرحال امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس کو خشک ہونا ہے، جب تک کہ خشک نہیں ہوگا امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو اس کا پانی گھٹ تو رہا ہے روز بروز، لیکن یہ بالکل سال 2 سال میں خشک ہو جائے یہ ممکن نہیں لگتا ہے۔ ابھی 2021 میں کہتے ہیں کہ ترکی کی جانب اس کا ڈیم نہ کھلنے کی وجہ سے تقریباً 5 کلومیٹر اس میں کمی آئی ہے۔ تو کمی آ رہی ہے، دن بدن اس کا پانی بھی گھٹ رہا ہے، لیکن ابھی کے حالات سے ایسا نہیں لگتا کہ سال 2 سال میں یہ دریا بالکل خشک ہو جائے گا، اور جب تک دریا خشک نہیں ہوگا جب تک امام مہدی کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ ایک دوسری علامت حدیث پاک میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ امام مہدی آ کر کے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔
اور قسطنطنیہ کو آج کل استنبول کہتے ہیں، اور استنبول یہ ترکی کا دارالحکومت ہے، اور ترکی کی موجودہ صورتحال سے بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ سال 2 سال میں اس پہ غیر مسلموں کا تسلط ہو جائے گا، کیونکہ ترکی اس وقت دنیا میں بہرحال ایک مضبوط ملک کے طور پر متعارف ہے، اور وہ دنیا کی 17ویں ابھرتی ہوئی ایک بڑی معیشت ہے، اور کہتے ہیں کہ ترک فوج یہ نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی دنیا میں پھر سے ایک پاورفل ملک بن سکتا ہے۔ تو ترکی کے ابھی عروج کا وقت ہے، یہ بھی اس کے جو ہے ترقی کا وقت ہے، ابھی نہیں لگتا کہ سال 2 سال میں فوراً اس کا زوال اچانک آ جائے گا اور اس پہ غیر مسلموں کا تسلط ہو جائے گا، ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ ترقی کا امکان لوگ ظاہر کر رہے ہیں، اس کی یہی ترقی اور اس کا یہی کمال لوگوں کی نظر میں کھٹکنے لگ جائے اور وہ دشمنوں کا لقمہ تر بن جائے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن سال 2 سال میں یہ چیز ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ کہیں کہ 2025 تک کے اور 26 تک کے امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، ابھی یہ دعویٰ بہرحال قابل غور ہے، کیونکہ جب تک استنبول پر غیر مسلموں کا قبضہ نہیں ہوگا، جب تک امام مہدی تشریف نہیں لائیں گے اور آپ اسے آ کر کے فتح نہیں کریں گے۔ اور تیسری ایک علامت جو احادیث اور روایات میں ملتی ہے وہ یہ کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ملک شام پر، اور شام میں اس وقت جیسے اردن ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، خود فلسطین ہے، یہ جو اگل بغل کے سارے علاقے ہیں اسلامی ممالک ہیں، ان سب پر بھی ایک ظالم و جابر بادشاہ جس کا نام سفیانی بتایا جاتا ہے، اس سفیانی بادشاہ کی حکومت ہوگی، اس کا قبضہ ہوگا۔ سفیانی کا اصل نام عبداللہ ہوگا، اور یہ ابو سفیان کے خاندان سے ہوگا، ابو سفیان بن حرب، یہ اس کا پوتا ہے خالد بن یزید، اسی کی یہ نسل سے ہوگا۔ سفیانی بہت ظالم و جابر بادشاہ ہوگا، مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرے گا اور ان کا قتل عام کرے گا۔ اسی دوران مکہ میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور لوگ ان کی بیعت کرنے لگیں گے۔ اس کی خبر جب اس سفیانی کے پاس پہنچے گی تو یہ جل بھن کر کے بہت بھاری لشکر ان کے خلاف تیار کرے گا اور مسلمانوں کے قتل عام کے لیے یہ مکہ کی طرف ایک بھاری لشکر روانہ کرے گا۔ کہتے ہیں اس کا لشکر مقام بیدا میں پہنچے گا، مکہ کے راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے مقام بیدا، وہاں پہنچے گا تو اللہ اس کے پورے لشکر کو دھسا دے گا، پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا، اس میں سے صرف ایک بندہ، یا دوسری روایت میں کہیں پر 2 بندوں کا بھی ذکر ملتا ہے، 2 بندے بچیں گے اور وہی آ کر کے اس کے لشکر کے دھسنے کی خبر لوگوں کو دیں گے، وہ مطلع کریں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ امام مہدی کے خلاف جو سفیانی کا لشکر جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے پورے لشکر کو دھسا دیا، یہ امام مہدی کی بہت بڑی کرامت ہوگی۔ تو اس کرامت کے بارے میں جب لوگ سنیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے اور ان کو اپنا امام مانیں گے، اور اس طرح ان کا ایک بڑا لشکر تیار ہوگا اور پھر امام مہدی ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ملک شام پر بھی اس وقت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ملک شام پر بھی سفیانی نام کے بادشاہ کا قبضہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاہ اردن جو عبداللہ ثانی الحسین کر کے ہیں، لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہی جو ہے سفیانی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو عبداللہ ثانی ہیں شاہ اردن، یہ تو ہاشمی ہیں، ان کے ویکیپیڈیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہاشمی ہے، اور وہ جو سفیانی ہوگا جس کا اصل نام عبداللہ ہوگا وہ ابو سفیان بن حرب کے خاندان سے ہوگا، لہذا عبداللہ ثانی الحسین کو سفیانی کہنا یہ درست نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ شام پر بھی اس وقت سفیانی جیسے ظالم و جابر اور بلکہ کافر بادشاہ کی حکومت ہوگی، اور ابھی کے ملک شام پر یعنی کہ جو اردن ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، وغیرہ وغیرہ اگل بغل کے سارے علاقے، ان پر بہرحال اسلامی حکومت ہے، اور ابھی صورتحال بھی اس لیے نہیں بتا رہی کہ سال 2 سال میں ان سب پر غیروں کا قبضہ ہو جائے گا اور سفیانی آ کر کے حکومت کرنے لگ جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں لوگ کہ سال 2 سال میں اور 2025-26 تک کے امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، یہ دعویٰ صرف ایک خیال ہے، ایک ذہنی انومان ہے، باقی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں لگتا۔